السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، آپ سبھی کے سامنے ایک بہت ہی نایاب نسخہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا، جس سے لوگ بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ ہے کھجلی، فنگل انفیکشن، اور آج جو ہے چٹوں کا ہو جانا۔ آپ اس کے لیے بہت ہی باکمال نسخہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ چینل ہے ہمارا یوٹیوب کے اندر الغازی نام سے چل رہا ہے۔ چینل میں بہت ہی مجرب اور اچھے نسخے جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ آپ ضرور اس چینل میں آپ فالو کریے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے میرے محترم سامعین، نسخہ ہے یہ کھجلی کے لیے بہت ہی باکمال ہے اور بہت 101% آپ کو ضرور گھر بیٹھے فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے وجوہات جان سکتے ہیں کہ پہلے کھجلی کیوں آتی ہے، فنگل انفیکشن کیوں آتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے ہم پاکی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہم جو ہے پاکی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ کئی لوگ 8 دن تک پانی بھی نہیں نہاتے ہیں، پاکی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، گھروں میں گندگی رہتی ہے، کپڑوں میں گندگی رہتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کر لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ٹوال استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایسی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے یہ کسی کو جب آتی ہے ایک سے دوسرے کو تیسرے کو لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا گھر اس بیماری کے اندر شکار ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے فاسٹ فوڈ آئٹم جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے بازاری کھانے اور جو ہے تلی ہوئی چیزیں، برگر، پیزا اور ایسی چیزوں کے اوپر زیادہ جو ہے ہم توجہ دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اچھا کھا سکے، اچھے سے اچھا کھا سکے، لیکن ہم کو جو ہے اس سے بیماریوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ آئیے ایک اہم وجہ جو ہے، یہ سب سے پہلے بہت ہی بڑی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، یہ ہے ایک اللہ کا ایک عذاب ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ قوم ایسی سرکش تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی میں یہ لوگ آ کر کے مذاق اڑاتے تھے اور گندگی کرتے تھے، گندگی یعنی کہ پیشاب پیخانہ کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ کشتی گندگی سے بھر گئی ہے، اے اللہ کیسا ہوگا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے گندگی کی ہے ہم جو ہے انہی سے پاک صاف کرائیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، ایک آدمی آ کر کے اس میں گندگی کرنے لگا تو اس کا پیر پھسل کے وہ کشتی میں ڈوب گیا۔ ڈوبنے کی وجہ سے وہ اس کی جو بیماری تھی کھجلی کی پوری کھجلی اس کو دور ہو گئی۔ وہ قوم کے سامنے جا کر کے کہنے لگا میری جو کھجلی ہے پوری کی پوری چلے گئی۔ وہ واقعہ بتایا کہ میں جو ہے کشتی میں گر گیا اور وہ بیماری جو ہے مجھے نکل گئی۔ یہ پوری کی قوم جو ہے اس بیماری کے اندر ملوث تھی، سب نے یہی کام کیا، سب جا کر کے اس پیخانے کی کشتی میں جا کر کے ڈبکی لگاتے تھے اور بیماری سے بچ جاتے تھے۔ سب لوگ جو ہے ایسے ہی کرتے تھے، تاریخ میں آتا ہے، یہاں تک بھی وہ پانی سے دھو کر کے پانی میں پیتے تھے، اور یہاں تک بھی گاڑیوں سے نکال کے گندگی کو صاف کرتے تھے، اور ان کو بیماری سے ان کو نجات مل گئی تھی۔ آج ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، ہم کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے معافی بھی طلب کرنا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہیں، آپ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیے تاکہ آپ کی بیماری دور ہو سکے۔ آئیے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی باکمال اور مجرب نسخہ ہے تاکہ آپ گھر میں اس کو بنا سکیں۔ دیکھیے اس کو افسن 3 کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، اور اسی طریقے سے عام زبان میں کانگریس کا پتا بھی کہا جاتا ہے، تیلگو زبان کے اندر ویاری باما کہا جاتا ہے۔ یہ گھروں کے آس پاس میں یہ پودا اگتا ہے اور یہ بہت ہی کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے۔ اس پتے کو جو ہے سکھا کر کے اس طریقے سے بنانا چاہیے۔ دیکھیے یہ پتا سوکھ کر کے ایسا بنا ہے، اور یہ جو ہے پتا آپ کو پنساری کی دکان میں بھی مل جائے گا۔ آپ اس کو باریک سے باریک صفوف بنا لیجئے، دیکھیے پاؤڈر بنا لیجئے۔ دوسری جو چیز ہے یہ نیم کا پتا ہے۔ نیم کا پتا بیماریوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور پت روگ کے اندر، لیور کی خرابی کے اندر بہت ہی باکمال چیز ہے۔ کھجلی کے لیے بہت مجرب چیز ہے، یہ آپ ضرور اپنے گھر میں آزما سکتے ہیں۔
देखिए इसको गंधक आंवला सार कहा जाता है। आप इसका भी बारीक से बारीक सफूफ बनाना चाहिए। ये काली जीरी है, काला जीरा भी कहा जाता है, इसका भी बारीक पाउडर बनाइए। और फिर इसी तरीके से घेरू सुर्ख कहा जाता है, इसको भी बारीक बारीक से बारीक सफूफ बनाइए। एक किस्म की एक मिट्टी है लाल मिट्टी, आप जो है ये भी बहुत दवा के अंदर बाकमाल चीज है। ये सब चीजों को हम जो है 25 ग्राम लेना चाहिए। 25 ग्राम लेकर के आप जो है बारीक से बारीक तर सफूफ बनाइए। पाउडर बनाने के बाद कैप्सूल लीजिए, ऐसे खाली कैप्सूल लीजिए। कैप्सूल में ये दवा भरना है। आपको सुबह में एक गोली, शाम में एक गोली खा करके गर्म पानी पीना चाहिए। ये जो है मैं आपको अपने सीने का राज और अपनी क्लिनिक की जान मान शान की दवा है। ये खुजली में हम जो है अपने यहाँ बना करके सब लोगों को यही दवा देते हैं। आप अपने घर में इत्मीनान के साथ जरूर इस्तेमाल कीजिए। और परहेज जरूरी है इस दवा के साथ। आप गोश्त नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए, फुगे वगानी और इसी तरीके से खट्टी चीजें और ये बादी चीजों से हमको जो है ज्यादा से ज्यादा परहेज करना चाहिए। ये खाने की दवा है। इंशाल्लाह मैं जिस्म को लगाने के लिए भी मैं आपको बाकमाल नुस्खा मैं बताऊंगा जरूर। वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हर बीमारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलाज रखा गया है। ये देखिए कुव्वत बाह के लिए, ये सेक्स के लिए है हमारे पास, और इसी तरीके से दांतों के लिए है, और ये वासिर के लिए है, मोटापे के लिए है। ये बीमारियों का इलाज हमारे पास रखा गया है। ये सब दवाएं आप हज़रात की खिदमत में रखा गया है। औरतों के मसाइल, मर्दों के मसाइल और इसी तरीके से घुटनों के मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह बाकमाल मुजर्रब नुस्खे और आप हज़रात के सामने बहुत ही बेहतरीन दवाएं जो है हम रखेंगे। और इसी तरीके से हमारा हर इतवार का जो कैंप है गुलशन फंक्शन हॉल, गौशाला रोड, रायचूर के अंदर चलता है। इसी तरीके से जुमेरात के दिन हमारा कैंप आधुनी के अंदर चलता है। हर जुमेरात के दिन हमारा टेलीफोन नंबर है 8861698288। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।